حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے، صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں، فرمایا وہ تو بے زبان ہے، فرمایا اسے کیا پتا، تم تو مکلف ہو شریعت کے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے، فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، یہ نوٹ کر لیں میری بات۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصالِ ثواب کرو، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے، بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے۔ وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے، بس خاموش رہ، باادب رہ اور پیچھے رہ۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے لمن والعلا میں، فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی، روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں، یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے، کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا، تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی، تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں، خنجر پکڑے ہیں، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے، ذبح کرنے لگے تھے دوڑا ہے، حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی، صحیح کہتا ہے؟ یا رسول اللہ ٹھیک کہتا ہے، حضور اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں، انہوں نے کہا عرض کی حضور آپ حکم کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے۔ حضور فرمانے لگے نہیں اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا، آج گیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے؟ یا رسول اللہ نہیں کچھ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بتاؤ کتنے، بتاؤ کتنے؟ انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا، حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار، 100 دینار دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں۔ ان سے کہا تم جاؤ، وہ چلے گئے، حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا، اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی، کئی باتیں کی، پر میں ایک بات کرتا ہوں، کئی باتیں کی، ایک بات کی تو حضور رو پڑے، اونٹ چلا گیا، ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت، اس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو، عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو،
दौलत के पीछे छुपते हो, ताल्लुकात के पीछे छुपते हो, पर मैं मुसीबत आएगी तो ये सारे हट जाएंगे। अगर पनाह लेनी है तो मदीने वाले महबूब की पनाह लो, दरवाजा रसूल पे आओ, नबी करीम की बारगाह में झुको, हुजूर से प्यार करो। आला हज़रत फरमाते हैं महबूब का अदब करो, रसूलुल्लाह की गुलामी करो। फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। और फरमाने लगे जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। उन्होंने महबूब करीम की मोहब्बत का पैगाम दिया, सहाबा की मोहब्बत का, बोलिए सहाबा की मोहब्बत का पूरी किताब लिखी हजरत सिद्दीक अकबर जनाब उमर के फजाइल पर। और मजे की बात यह है कि आला हजरत ने ना उर्दू शायरों में से किसी को तौफीक नहीं हुई हुजूर को शहनशाह कहने की। आला हजरत ने कहा मेरे नबी शहनशाह हैं। दलील क्या दी, फरमाने लगे पढ़ो तिरमिजी, हुजूर ने फरमाया मेरे 2 वजीर जमीनों में हैं, 2 आसमानों में। जमीन के 2 वजीरों के नाम अबू बकर और उमर है, आसमान के 2 वजीर हैं जिब्रील और मीकाईल। आला हज़रत कहने लगे हुजूर वजीर तो किसी शहनशाह के ही होते हैं, फिर कह लो ना शहनशाह। तो फिर फरमाने लगे हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी, गौर से सुन तो रजा काबे से भी आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। आला हजरत ने सारी जिंदगी और सहाबा किराम की बात की, अहले बैत की बात की, औलिया की बात की, सूफिया की बात की, दिफा किया सबका, सबके शानों में लिखा, उम्मत को बतलाया कि अपने बुजुर्गों से जुड़े रहोगे तो बचे रहोगे। आला हजरत ने तंज करने से, तनकीद करने से, बिला वजह गलतियां निकालने से और एक दूसरे पर लान तान करने से हमें बचने को कहा। आला हजरत फरमाते हैं कोई इल्म अगर आ जाए ना तो उसका माना ये नहीं कि सबको जाहिल समझ लेना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? हम जिस शोबे में भी होते हैं ना, सामने वाले को अनपढ़ समझते हैं। मौलवियों के बारे में बाद लोगों का ख्याल है कि ये पता नहीं कौन सी मखलूक है, इनको क्या पता दुनियादारी का। मैं सही कह रहा हूं। इसी तरह जो मेरे शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं शायद सारे ताजर 2 नंबर तरीके से ही माल कमाते हैं। ये हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। हमें ना दूसरों की अहमियत की खबर रखनी चाहिए। हम एक दूसरे से प्यार, हम तंज करते हैं, तनकीद करते हैं। फाजिल बरेलवी मना करते थे। आप फरमाते ये तरीका दुरुस्त। हम जब गलतियां निकालने पे जाते हैं तो माज़अल्लाह इतना ऊपर बन जाते हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह रसूल तक पहुंच जाते हैं। आला हज़रत के जमाने में एक शख्स ने कह दिया नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। अकल है ना जी, जहां मर्जी ले जाओ। तो कहने लगा जी मैंने खालिस अल्लाह के लिए पढ़नी है ना फलसफा जी। नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज है। आला हज़रत फरमाने लगे तू बड़ा ही पागल है। जब तू कहेगा अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, ख्याल आएगा कि नहीं? फरमाने लगे तू बड़ा ही नादान है। जब तू कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, ख्याल आया कि नहीं आया? फरमाने लगे तू नबी पाक की बात करता है, नमाज में तो अब्बा अम्मा का भी ख्याल आता है। रब्बना अग़फिरली वाली वालिदैया। फरमाने लगे रब्बे के ख्याल से नहीं टूटती तो मदीने वाले के ख्याल से कैसे टूट गई? मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा हुजूर बेहतरीन मुसलमान कौन है? बेहतरीन मुसलमान तो हुजूर ने फरमाया जो सलाम लेने में पहल करे और गरीब को रोटी खिलाने में सबसे अच्छा हो, वो बेहतरीन मुसलमान है, जबरदस्त मुसलमान। हमारे यहाँ दावतें होती हैं तो अमीरों की, इफ्तारियां तो अमीरों की, और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदतरीन दावत है जिसमें अमीर बुलाए जाए गरीब ना बुलाए जाए। वो बदतरीन दावत हजरत इब्राहिम का तरीका रहा, सारी जिंदगी मेहमान नवाजी।
اور دوسرا ان کا مزاج تھا، اللہ سے پیار ہو گیا تھا نا. جب رب کریم سے محبت ہوتی ہے نا اور محبت کا احساس ہوتا ہے دل میں، پھر سجدے لمبے ہوتے ہیں. عام آدمی تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اسے خدا سے محبت ہوتی ہے وہ تہجد بھی نہیں چھوڑ سکتا. وہ یہ محبت کی بات ہے نا، جس کو پیار ہوتا ہے اس کی تہجد بھی ہے، اس کی اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، اس کے عمرے بھی ہیں، اس کے حج بھی ہیں، اس کے بار بار کعبۃ اللہ کے دیدار بھی ہیں. یہ محبت الہی ہے، جوش مارتی ہے. ان لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اٹھتے ہی نہیں. اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں. اللہ کی حضرت ابراہیم کو رب کریم سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے چھلکتا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا. اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے، گائیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہوتی، بکرے بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار، بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا تھا، وہ جانوروں پہ بولا جاتا تھا. بہت زیادہ مال اللہ نے دیا، بکریاں، گائیں، اونٹ، بیل، بڑا کچھ. تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم میرا دوست ہے. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے، تو نوازا ہی بڑا ہے، اتنا مال، اتنے کھیت کھلیان، اتنا کچھ. اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو، امتحان لے لو. فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا. حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراگاہ میں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بہت بڑا ریوڑ ہے. آپ تشریف فرمائیں. ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. یہ تسبیح بڑی پسند ہے، محبوب نے ان کی فضیلت بیان کی. اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے؟ تھوڑی اس کی میٹھی آواز ہے، بڑی، کون ہے؟ ڈھونڈنے لگے، گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے. فرشتہ انسانی شکل میں، تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا. فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے، پیسے ہیں تو کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا؟ میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چرا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی، میرے رب کا ذکر سنا. اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں، یار پھر ذرا سنا، نا علما وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو، ذرا دوبارہ سنا. پھر سنایا، ایک دفعہ پھر کہا. فرشتہ کہنے لگا بس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے. حضرت ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سنا. کہنے لگا پیسے لگیں گے. تو کیا لے گا؟ کہنے لگا گائیں بھینسیں ساری میری. فرمایا بس یار اتنی قیمت، تو سنا صحیح، سارا کچھ ہی تیرا. پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. گائیں دے دیں، بھینسیں دے دیں، وہ ذکر سناتا ہے. حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی آہیں بھرتے ہیں. تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، ذرا پھر سے لے. کیف جاری ہے. کہنے لگا بس بھائی. حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے، مجھے ذکر سنا. اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا، گائے بھینسیں میں لے چکا، اونٹ رہ گئے، سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا. فرمایا جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہ، میں دیتا ہوں. دے دیا. کچھ دیر ذکر کیا تو اب خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا. کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے؟ ہر چیز تو میں لے چکا. آپ فرمانے لگے یہ گائے بھینسیں بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا. تو اس طرح کر مجھے رکھ لے، میں روٹی نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا، تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا،
فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ, آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے, واقعی اس قابل ہے کہ رب آپ کو اپنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا سے محبت کرنے کا نرالا انداز. اور میرے بھائی یہی محبت انہیں میرے مصطفیٰ سے بھی تھی. ایک نبی گھر بنا رہا ہے, دوسرا بنوا رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں, جناب ابراہیم بنا رہے ہیں. جب خانہ کعبہ بن گیا تو کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ اب اسے بسانے کے لیے اپنا آخری رسول بھی عطا فرما. نبی پاک فرماتے میں دعا ہوں حضرت ابراہیم کی. یہ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. حضور نے اگرچہ نبی پاک کی اپنی سنت تھی, یہ بھی کہہ سکتے تھے سنتی و سنت ابیکم ابراہیم, میری سنت ہے اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یہ نہیں فرمایا. جب صحابہ نے کہا قربانی کیا ہے, فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے. یعنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے, جتنے پیسوں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اتنے پیسے جس آدمی کے پاس قربانی سے پہلے آ جائیں اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے. بکرا, چھترا, دمبا 1 سال کا یا دمبا 6 مہینے کا ہو پر اتنا بڑا محسوس ہوتا ہو کہ لگے کہ 1 سال کا ہے, اس کی قربانی ہو سکتی ہے. جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے, اتنا کمزور نہ ہو کہ ذبح جہاں اسے کرنا ہے وہاں وہ چل کے جان نہ سکے, اتنا کمزور جانور نہ ہو. اس کے اندر بظاہر کوئی اتنا بڑا نقص نہ پایا جاتا ہو, کانا نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, کوئی اس کی ہاتھ نہ کٹے ہوئے ہو, ایسا نقص جو واضح ہو. بکرا 1 سال کا, گائیں اور بھینس یہ 2 سال کی, اونٹ 5 سال کا. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں تو پوچھتے ہیں کہ دوندا نہیں ہے تو چوگا نہیں ہے, تو یہ ہماری پنجابی کی اصطلاحات ہیں. پنجابی کی شریعت اسلامیہ نے سال بتائے ہیں, یہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے, یا دیہاتوں میں جو ماحول تھا اس طرح کا جانور لیں, خوبصورت جانور لیں. جو نصاب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی, کبھی حضور پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی اکٹھا ہوا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو. لیکن نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے, ہر سال قربانی دی. اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا تو صحابہ کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا اور نبی پاک اسے ذبح کرتے اور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے اونٹ کے, پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے کے لیے, پہلے میں نے. انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا, یہاں بھی وہاں بھی زندہ. 63 اونٹ ذبح کیے. ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 7. اب 63 کو 7 سے ضرب دو گے تو کتنی بنے گی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی دی, ہر سال. اب وہ 63 اونٹ, ایک اونٹ میں 7 قربانیاں, ہر سال یہاں قربانی. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک 2 قربانیاں دیتے. میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر رہے ہیں آپ, تو حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے, ایک میری امت کی طرف سے, غریبوں کی طرف سے. اور حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تو 2 دیا کرے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں, خادم ہوں. حضور نے فرمایا علی ایک تو نے اپنی دینی ہے, ایک میری طرف سے دینی ہے. 2 قربانیاں. مولا علی نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی. حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں تھے, اپنا مکان ہی نہیں تھا, کوئی کاروبار نہیں تھا, کئی دن فاقے رہتے تھے, پر قربانیاں کتنی دیتے تھے؟ 2. ہمارے پاس ویسے
اگر سسرال میں میکے میں کزنوں میں کچھ شادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے، وہ پکا ہے. اور قربانی کی باری غریب ہو گئے، سارے غریب ہو گئے، کہتے نہیں یہاں مشکل ہے. او خدا کے بندے، اللہ کے ساتھ تجارت کر، اس کے رستے میں 1 دے گا، رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا. قربانی مال کے نصاب پہ ہے. کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہو پھر لیت اللہ سے بچیں. خوبصورت جانور لائیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، ان کے لیے نصیحت ہے جن کو اللہ نے توفیق دی. میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے، وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے. کہتے ایک میرا ہے، ایک میرے ماں کا، ایک میرے باپ کا ہے، ایک میرے فلاں استاد صاحب کا، ایک میرے پیر صاحب کا ہے. یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے رہا ہوں. اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندھا ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے تو حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں گا، یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے گا. جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں، نبی پاک کے نام کی قربانی دے. خوبصورت سا جانور پیارا، پھر اس کی خدمت ہو، پھر اس کی قربانی دی جائے اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے. حضور نے خود وصیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کو، قربانی بڑا حسین عمل ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی فرمائی، ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے. اور یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا. قربانی کریں، خوبصورت انداز میں کریں، اللہ کی رضا کے لیے. بزرگوں نے لکھا ہے 3 حصے کرو گوشت کے، ایک گھر میں رکھو، ایک رشتہ داروں میں بانٹو، پڑوسیوں میں بانٹو، اور تیسرا فقط غریبوں کو دو. لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں قربانی کرتا ہی وہ ہے جن کے گھر میں ہر جمعرات کو چھوٹا گوشت پکتا ہے، اور جن کے گھر میں ہفتے میں 3 دفعہ مرغی کا گوشت پکتا ہے، وہی تو قربانی دینے کے قابل ہوتے ہیں. تو وہ بھی اگر قربانی کے بکرے میں سے بھی تیسرا رکھنا چاہیں تو اجازت تو ہے. میں نے کہا سارا رکھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر آپ مہربانی کریں، کوشش کریں کہ یار ہم تو سارا سال ہی کھاتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے نا وہ بھی باری لگی ہوئی ہے. ادھر سے پلیٹ آئی تھی گوشت کی تو ادھر سے بھر کے چلی گئی. بھئی اس نے کی ہے، اس کو بار بار گوشت دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ دیکھیں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اور میں اگر تھوڑا سا آپ کی توجہ کرانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سفید پوش لوگوں کو دیکھیں. کچھ سفید پوش ہیں، سفید پوش جن کے اوپر قرضے ہیں، بیماریوں نے جکڑ لیا ہے، گھر میں بڑے بڑے سخت مریض آ گئے ہیں. سفید پوش پہلے دیا کرتے تھے. آپ ان سے پوچھتے ہیں صاحب قربانی، تو بات کو ٹالتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوچ رہا ہوں کوئی حصہ ڈال جائے. پردہ پوشی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہیں حصہ رکھا ہوا، پردہ پوش. اکثر وہ لوگ قربانی نہیں دے پاتے. اکثر دیا کرتے تھے، اب نہیں دے پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشکلات ایسی آ گئیں. ان لوگوں کا خیال کریں، ان کے گھروں تک گوشت پہنچا کے آئیں، ان پر توجہ کریں. وہ سفید پوش آدمی کبھی ذکر نہیں کرے گا. کچھ تو ایسے ہیں جو خود پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں گوشت دیا جائے، لیکن کچھ سفید پوش ہیں لا یسألون الناس الحافا. اللہ فرماتے کچھ لوگ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں، کا مزاج نہیں. ان کی طرف دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، خاص کر ان رشتہ داروں کو دیکھیں جن کا آپ کو پتہ ہے کہ غریب ہیں، مجبور ہیں. ان کے گھروں میں گوشت بھیجیں. غریب بیٹیوں، غریب بہنوں کا خیال کریں، اس طرف متوجہ ہوں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اس طرف آپ لوگ خیال کریں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.